ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالیشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلیں، اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے دوسرا عمرہ کیا لیکن لٹ کٹوانا بھول گئی، 10 دن بعد یاد آیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ لٹ کٹوانا یہ مطلب قصر نہیں کیا، اس تقصیر جو عورتیں کرتی ہیں بالوں وہ نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کہہ کر، تو اب بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے سلام کرنا، کسی کو جواب دینا، یا بات چیت کرنا، یا کوئی چیز کھانا پینا۔ اب یہ حلال کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد اب ہمیں جائز بات کہنا، جائز چیز کھانا پینا، سلام دعا کرنا، یہ حلال ہو جاتا ہے، یعنی نماز سے ہم باہر ہو گئے۔ باہر ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے جب آدمی حج کر رہا ہوتا ہے یا عمرہ ادا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ احرام کی نیت کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، احرام کی نیت کرتا ہے عمرے یا حج کی۔ اس کے بعد پھر اس پر کچھ حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں عارضی طور پر۔ خوشبو کا استعمال اب اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سلا ہوا لباس مرد کے لیے جائز نہیں ہوتا، خواتین کے لیے خوشبو کی ممانعت ہوتی ہے، چہرے پہ کپڑا نہیں لگا سکتی۔ تو کچھ ممانعت مردوں کے لیے ہیں، اور اکثر وہ ہیں جو مرد عورت دونوں ہی کے لیے ہیں، اور کچھ ممانعتیں خاص مردوں کے لیے بڑھ جاتی ہیں، جیسے سر وہ نہیں چھپا سکتے، خواتین چھپا سکتی ہیں۔ تو اب یہ جو پابندیاں ہیں، یہ پابندیاں ختم کب ہوتی ہیں؟ طواف کر لیا، سعی کر لی، اس کے بعد بھی یہ پابندیاں باقی رہیں گی جب تک کہ حلق یا تقصیر نہ کروا لی جائے۔ حلق یعنی سر منڈانا، یہ تقصیر یعنی بالوں کو کتروانے کے مقابلے میں افضل ہے، تو یہ کام تو مرد کریں گے، خواتین کریں گی بالوں میں تقصیر۔ اب یہ تقصیر جب تک خواتین نہ کر لیں یا مرد حضرات تقصیر یا حلق جب تک نہ کروا لیں، وہ احرام کی پابندیاں ان پہ برقرار رہیں گی۔ جب احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احرام کی خلاف ورزیاں، جس کو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے جنایت یعنی جرم، تو اب جب وہ جرم پایا جائے گا تو تب پھر وہ کفارے کی صورتیں بنتی رہیں گی۔ اب اگر کسی خاتون نے عمرہ ادا کر لیا، یعنی کہ طواف کر لیا عمرے کا، سعی ادا کر لی، لیکن انہیں جو بالوں میں قصر کرنے کا حکم تھا احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے، اگر اس میں تاخیر کی ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی ایسی جنایت، کوئی ایسا جرم صادر نہیں ہوا جس سے کفارہ لازم ہوتا ہو، تو 10 دن بعد بھی وہ تقصیر کر سکتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ طواف کر لیا، سعی کر لی تو فوراً ہی حلق یا تقصیر محرم کو کرنا ہوتا ہو۔ اس میں یہ ڈیلے بھی کر سکتا ہے، لیکن ڈیلے کرنے میں، تاخیر کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ اس دوران کوئی احرام کی خلاف ورزیاں نہ ہوں۔
اور حرم سے باہر وغیرہ اور جانا؟ اسی طریقے سے حرم سے باہر جانے میں تو کیسا مذائقہ نہیں ہوگا، لیکن جرم نہ پایا جائے، جیسے خوشبو کا استعمال نہ کیا جائے، اگر وہ عورت ہے تو چہرے پہ کپڑا نہیں لگائے گی، اس لیکن طرح 10 دن جیسے انہوں نے کہا، اب یہ تو بظاہر لگتا ہے کہ وہ بھول گئیں، یعنی کاٹنے کے نا. مردوں کو تو یوں بھی ایک طرح کا یاد رہتا ہے کہ ان کو کہیں سالون پہ جانا ہے، وہ باہر نکلیں گے تو کہیں حجام کے پاس جانا ہے، اور ایک اچھا یاد رہتا ہے، بھلے بال سر پہ نہ ہوں تو اس طرح چکے پھرانا ہے، ایک عمل یاد رہتا ہے. تو لیکن خاتون تھیں یہ جو بھول گئیں، بظاہر نہیں لگتا کہ 10 دن یہ کوئی جنایت نہ ہو، چہرہ نہ ڈھانپا ہو یا دیگر اور بھی کچھ مسائل ہو، تو کیا کہیں گے؟ لیکن دیکھیں اس وقت ہم یہی عرض کریں گے کہ جب تک کوئی جرم نہیں پائے گئے تو کفارہ لازم نہیں ہے. یہ اب یاد آ گیا تو اس وقت یہ تقصیر کر کے احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں، لیکن اگر اس دوران کچھ ایسی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں تو پھر اس کا حکم انہیں معلوم کرنا ہوگا. دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پہ رابطہ کر لیں، یا آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے تو بالمشافہ یہ اپنے محرم کے ساتھ دارالفتہ آ جائیں، یا فون کے ذریعے سے مسئلہ پوچھ لیں کہ اس دوران یہ کام ہو گئے جو احرام کی خلاف ورزیوں سے تعلق رکھتے تھے اور اس بنا پر ہوئے، تو انشاءاللہ زودل پہ خاص اس کا جواب آپ کو بتا دیا جائے گا. یعنی جتنی جنایات ہوئی ہیں، جتنے جرم کہیں یا خلاف ورزیاں جو احرام سے ہٹ ناخن کاٹ لینا ہے، سب چیزیں بالوں کی جو بھی صفائی ہیں وہ اس میں کرنی ہے، شمار کی جائیں گی. وہ سب اس کے اندر آئیں گے. اب اس کے بارے میں پھر دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کی جائے کہ آیا یہ جرمانے کتنے لازم ہوں گے، کتنے لازم ہوتے ہیں. کفارے یعنی کفارے ان جرموں پہ کفارے کتنے لازم ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کی پھر خاص صورت آپ کو بیان کر دی جائے گی مسئلہ مکمل تفصیل کے ساتھ سننے کے بعد. اور عمومی طور پر جب پہلا ہی جواب ہوتا ہے نا کہ اس پہ تو آپ کا دم لازم آ گیا. دم کا مطلب ناظرین کرام کے ایک بکرا یا بکری وہ حدود حرم کے اندر ہی ایک بکرا یا بکری اس کو وہ ذبح کرنا ہے اور اس کا گوشت غربا میں تقسیم کرنا ہے. یعنی یہ ایک پورا یعنی ایک سمجھ لیں کہ معاملہ ان پر لازم ہے. یہ ایک دم کہلاتا ہے، بکرا یا بکری. تو اب ایک دم کسی کو نا ایک دم تم پہ ایک دم تو اس وجہ سے ہو گیا ہم، تو اس کا ویسے ہی بعد کا دم نکل رہا ہے کہ ابھی اگلی چیزیں میں بتاؤں یا نہیں بتاؤں. اور جب غلطیاں ہیں تو اس طرح توجہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے، حالانکہ یہ یہاں سے سیکھ کے جانا چاہیے کہ بھئی یہ اگر آپ غلطی کریں گے تو پھر یہ ہوگا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ احرام میں کوئی آدمی ہے اور احرام میں رہتے ہوئے اب سلے ہوئے کپڑے پہن لے، مرد کی بات کر رہا ہوں، وہ سلے ہوئے کپڑے پہن لے، احرام میں تھا لیکن احرام میں رہتے ہوئے اب اس نے اپنے ناخن کاٹ لیے، احرام میں تھا وہ خوشبو استعمال کر لی، احرام میں تھا دیگر اور جو ممنوع چیزیں ہیں، تو ان میں سے جو بھی افعال اگر ہوئے ہیں تو اس خاتون پر بھی وہ ساری چیزیں لازم آئیں گی. مردوں کو بھی یہ احکامات یاد رکھنے چاہیے. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، بعض اوقات تو پاکستان واپسی آ جاتے ہیں اور وہ ان کا حلق رہ رہا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا کام، ایک عمل یعنی بیچ میں ایسا رہ گیا کہ جو مین حلق ہی کہ جو اچھا، یہ حلق اور قصر یہ بھی حرم کے اندر ہی ہوگا؟ ہاں میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا. جی ویسے حرم سے باہر چلے گئے پھر آ گئے، لیکن حلق یا تقصیر اس کا عمل بھی ہونا ہے حدود حرم کے اندر ہی. جی. اب یہ وہاں رہتے ہیں 10 دن انہوں نے کہا ہے تو 10 دن میں شاید تو مدینہ پاک پہنچ گئے ہوں، کہ جو عام شیڈول ہوتے ہیں عمرہ کرنے والے تو 10 دن ان کو کم ہی ملتے ہیں ایک جگہ پہ، جو 15 دن کے یا 18 دن کے ہوتے ہیں اور 20 دن کے بھی ہوں. 10 دن مشکل سے ملتے ہیں، پہلے کچھ 5 دن پھر مدینہ پاک میں پھر واپسی، تو یوں یکمشت 10 دن ہر ایک کو ایک جگہ ٹھہرے ہوں. تو خیر یہ تو ویڈیو سوال تھا اور اب یہ ہمارے پاس پہنچا ہے تو جواب آپ کو وہی مفتی صاحب دے چکے ہیں. اور دارالفتہ سنت کے نمبرز پر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ جو ڈیٹیل تفصیل مزید آپ سے پوچھ کر آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. دارالفتہ سنت کا نمبر صبح 10 بجے، دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبر باقاعدہ آن ہوتے ہیں، اور اس پر آپ علماء کرام مفتین کرام سے اپنے دینی شرعی مسائل وہ آپ براہ راست ہی فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. جی مزید سوال. سوال ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جی جمیل صاحب. یعنی رزق میں تنگی کے اسباب میں اگر اس کو علماء نے شمار کیا ہے، صوفیہ کرام علماء
اولیاء نے اگر بیان کیا ہے تو پھر تو اس کی کوئی صورت بنے گی، لیکن عمومی طور پہ بعض چیزیں عوام میں بے برکتی، محتاجی اور اس طرح کی بدشگونی کے تحت عوام اپنے طور پہ فرض کر لیتی ہیں، تو اس حوالے سے اس پہ اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو اگر کوئی اپنے بیڈ پر یا چارپائی پر یا جو اپنا بستر ہے جو اس نے زمین پہ بچھایا اور اسی پہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی بے برکتی والی بات نہیں ہے۔ البتہ جو رزق ہے اس کا ادب احترام کیا جائے، جو کھانے کے ذرات ہیں ان کو یوں ضائع نہ کیا جائے، جو کھائے جانے کے قابل ہیں تو ان کو کھا لیا جائے، ورنہ پھر پرندوں، چرندوں اور اس طرح دیگر جانوروں کے لیے ان کو پیش کر دیا جائے۔ SMS کے ذریعے بھی مسائل پوچھے جا رہے ہیں اور ان مسائل کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی رخصتی نہ ہوئی ہو اور نکاح ہو گیا ہو تو اب بات چیت کر سکتے ہیں آپس میں؟ دونوں یہ میاں بیوی ہیں، بات چیت کرنے میں کوئی مذائقہ ہے؟ جب ان دو شخصوں مرد اور عورت کا نکاح ہو چکا ہے صحیح اعتبار سے، تو اب جو ان میں جو اجنبیت ہونے کا جو وصف تھا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں اور اجنبی ہیں، تو وہ اجنبیت کا معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے، اور اب یہ میاں بیوی ہو گئے تو ان کا ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ البتہ بعض اوقات یہ باتوں کا سلسلہ یہ کبھی کبھی رشتے کے اندر جو ناچاکی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، تو میاں بیوی کا نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے بھی ایک دوسرے سے فون پہ رابطہ کرنا جائز، لیکن بہت زیادہ بات چیت کر لینا پھر اس کے اندر اظہار ناراضگیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رخصتی سے پہلے ہی یہ باتیں چلتے چلتے دل شکنی، دل آزاریوں کا باعث، پھر ایک دوسرے کے بڑوں کے حوالے سے ان کی دل آزاریاں، تو ان کے بارے میں برے برے الفاظ، تو اس طرح کا جو لہجہ بعضوں کا سخت ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے دل میں ایک خلا پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ایسا کوئی طبقہ ہے کہ جو نکاح کے بعد گفتگو کر رہا ہے تو اس میں بھی محتاط الفاظ ہی ہوں، اور زیادہ گفتگو کرنے سے، زیادہ باتیں کرنے سے بہت ساری باتیں، کمزوریاں بھی آدمی اپنی اس دوران کر دیتا ہے۔ اس طرح کی بات کریں، ایک طلاق کا کیس آیا تھا اور اس میں جو رخصتی سے پہلے ہی تھا سب معاملات، ریزن کیا بنا، کیا ہوا، کیا وجہ بنی، تو بس ساری باتیں ہی فون پہ کرنی، ٹھیک ہے، ہر ٹائم فون کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں۔ اب وہ اپنے گھر میں ہے بچی، ابھی وہ نہیں فون کبھی اٹھا پائی، کبھی پھر اسی پہ ہی جواب دینا کہ تم کہاں تھی، میرا فون نہیں سنا، میرے یہ نہیں کیا۔ اچھا، جب اسی طرح کے یعنی آپ نارمل چیزوں سے ہی رہے تو یہی چیزیں آپس میں نفرتیں پیدا ہوئیں، لڑائیوں تک باتیں پہنچیں، اور ابھی سے تانے ایک دوسرے سے شروع ہو گئے، ہمارے ہاں سے تمہارے ہاں کوئی گیا تھا تو یہ طریقہ نہیں کیا گیا، آپ کے ہاں آیا تھا تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا، یعنی اتنی باتیں بڑھ گئی کہ معاملہ طلاق تک آ گیا۔ یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ایک ضرورت کی حد تک، اور وہ بھی جو شرعی طور پر جن کے نکاح ہو چکے ہیں، منگنی والوں کے لیے یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ بات چیت کریں، جو صرف منگنی کے بعد ہی، اور ہمارے ہاں یہ عام بن چکا ہے منگنی کے بعد بھی بات چیت کرنا، اور بعض اوقات تو ماں باپ بھیج دیتے ہیں، لڑکی کو بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں، بات چیت کریں یا گھوم پھر کے آ جائیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ منگنی کے بعد اس طرح، نہ ماں باپ کا اجازت دینا جائز ہے، نہ اس طریقے سے منگنی، بھلے منگنی ہو چکی ہے، پکی منگنی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ نکاح نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بعد یوں بات چیت کرنے کی یہ اجازتیں نہیں ہیں۔ اور جو سوال پوچھا گیا نکاح ہو گیا تو اب بات چیت کی تو اجازت ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں سے بچائی جائے تو اسی میں ہی عافیت ہے۔ جمیل صاحب ایک سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں بھی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ دل میں قرات کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری آواز سے اس کو تکلیف اگر پہنچے تو؟ دیکھیں، کوئی بھی آدمی اگر آپ کے برابر میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس پر بھی کم از کم اتنی آواز سے تلاوت کرنا ضروری ہے نماز میں کہ اس کے کانوں تک آواز خود پہنچے، اسی طرح آپ پر بھی ضروری ہے۔ تو اب اس لیے قریب قریب جو سنتیں یا نوافل مسجد کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا رکوع سجود یا تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے،
تو ہر ایک کو رکوع سجود کی تسبیحات میں بھی، اسی طرح جو سورہ فاتحہ ہے اس کے بعد ملائی جانے والی صورت ہے، اس میں بھی قراءت کا جو معاملہ ہوگا، اس کا تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، یہ ضروری ہوگا، تبھی یہ پڑھنا کہلائے گا، ورنہ یہ پڑھنے کا عمل ادا نہیں ہوگا۔ اب جس چیز کا پڑھنا فرض ہو تو فرض ادا نہیں ہوگا اگر ہم نے بالکل دل ہی میں پڑھا، جس چیز کا پڑھنا واجب ہے، جیسے دعائے قنوت ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے، اور جس چیز کا پڑھنا سنت ہے، تو اس طرح دل ہی دل میں اگر ہم پڑھیں گے تو نہ واجب ادا ہوگا نہ سنت ادا ہوگی، پھر اس طرح ترک فرض سے حکم یہ ہوگا کہ وہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ ترک واجب کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نماز کا دوبارہ سے اعادہ واجب ہوگا، اور جن چیزوں کا پڑھنا سنت ہے اس کا ترک لازم آئے گا تو اس نماز کا اعادہ مستحب ہوگا، بہتر ہوگا۔ تو اس لیے کسی بھی خارجی معاملے کی وجہ سے کہ میں اگر پڑھوں گا تو اس کو تکلیف نہ ہو، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم جگہ تھوڑی سی ڈسٹینس بڑھا لیں، فاصلہ کر لیں، وہ اگلی صف میں تو ہم پچھلی صف میں آگے اپنی نماز ادا کریں۔ تو اس طرح ہمیں اپنا فرض یا ہمیں اپنا واجب یا ہمیں اپنے جو چیزیں پڑھنا سنت ہے ان کی ادائیگی میں اتنی آواز تو نکالنا ضروری ہوگا کہ ہم اپنے کانوں تک اس کی آواز کو پہنچا سکیں۔ اچھا، شاید ان کو غلط فہمی بھی ہو رہی ہے کہ یہ جس کی وجہ سے یہ پتہ نہیں کتنا پڑھتے ہیں کہ ان کی اس آواز سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی۔ جمیل صاحب، یہ بھی ایک تجربے سے ہی پریکٹس، تجربات سے ہی یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کو یوں تکلیف پہنچے، یہ تبھی ہوگا جب آدمی جتنا پڑھنا ہے نا اس سے زیادہ آوازیں نکال رہا ہو، اس سے زیادہ آوازیں۔ بعض اوقات جماعت میں بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تحیات، وہ اس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں کہ دوسرے کو بھی آواز کیا 3-4 کو آواز پہنچ رہی ہوگی، ساتھ والے کو چلو پہنچ ہی جاتی ہے، وہ بھی بھول چوک کا شکار ہو رہے ہیں۔ بھول چوک کا شکار۔ اچھا، جب ساتھ والا خود پڑھے گا، اس کو بھی پتہ ہے یہ واجب ہے، مجھ پر پڑھنا ہے، جہاں جہاں پڑھنا ہے، تو وہ کہاں ڈسٹرب ہوگا؟ تو دونوں کو خیال رکھنا ہوگا، جو پڑھ رہا ہے وہ زیادہ اتنی آواز سے نہ پڑھے کہ جو تکلیف کا باعث ہیں، بس اپنا واجب ادا کریں، صحیح۔ اس کی پریکٹس کر لیں۔ آپ کسی مفتی صاحب کو سنا دیں کہ میں اس انداز سے پڑھتا ہوں، تو امید ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی بہتری ہو اور آپ کی اصلاح کر دی جائے، کیونکہ آپ نے خود اپنے کانوں کو سنانا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی آواز سے کہ دور دور تک آپ ادھر ادھر آپ کی آوازیں جا رہی ہیں، تو یہ مناسب انداز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سردیاں ہیں، سردیوں میں مسجدیں بھی بند ہیں، پیک ہیں۔ پنجاب کی بات کریں تو وہاں ہر کوئی کانپ رہا ہے، سردی بھی وہاں پہ ٹائٹ والی سردی ہے بالکل نا۔ وہاں تو مسجد میں یہ ایک جمیل صاحب، میں ابھی پنجاب جانا ہوا ہے، تو ایسا لگتا ہے لوگ مسجد کے نا دروازوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دروازہ کھولے تو 4 بندے بولے ارے بند کر دو بھائی، دروازہ بند کر دو، سردی ہے۔ تم دروازہ بند کر دو۔ تو اس کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کھولنا ہے اور ابھی مجھے 4 بندوں نے اندر سے آواز دے دینی کہ دروازہ بند کر دینا، اور کوئی کھول کر اور پھر وہاں باتوں میں مشغول ہو جائے کسی اور کے ساتھ، تو اس کی بھی لوگ صحیح تربیت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ یا باہر چلے جاؤ یا اندر آ جاؤ، ہمیں کیوں آپ ٹھنڈ کے اندر؟ ظاہر ٹھنڈ کا موسم ہے اور وہاں پہ اس طرح کی کیفیت ہے۔ اب وہاں پہ تھوڑی سی بھی آواز ہونا تو اس سے ظاہر ہے کہ زیادہ آواز ہوتی ہے تو یوں ڈسٹربنگ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی قصداً میں نے کی ہے کہ وہ اس کو دروازے کی تلقین تو کر رہے ہیں، لیکن اتنوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں، اتنوں کو وہ شور شرابہ جو مسجد میں کر رہے ہیں، اس کی بھی ہمیں یہ انداز بھی مناسب نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء کئی مرتبہ یہ بیان شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے سے یہ کہ جب کوئی سلام لینے کے لیے مسجد میں آتا ہے سلام لیتا ہے، زور سے سلام لیا، آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس طرح سلام کرنا کہ جو عبادت میں مصروف ہے اس کی عبادت میں خلل آ جائے، جو تلاوت قرآن کر رہا ہے وہ پریشان ہو جائے، تو سلام اتنی آواز سے کر سکتے ہیں کہ جس کو آپ سلام کر رہے ہیں اس تک آواز پہنچ جائے۔ تو وہ اس صورت میں بھی ہے کہ آپ آئیں اور جس کو سلام کرنا ہے، جس کے برابر میں بیٹھنا ہے، اس کے دائیں بائیں افراد سے سلام کرنے ہیں۔ پوری مسجد کو آپ زور سے سلام کریں جس میں عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل آئے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب حلق کروایا جاتا ہے عمرے کے دوران یا حج کے دوران، یہ حلق کہاں سے شروع ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس کی سنت ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، مزید۔
अच्छा, सवाल ये है कि मेरे नंबर पे किसी के पैसे आ गए और तकरीबन 1 माह हो गया ना, अभी तक उस बंदे ने मेरे साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं किया, उससे राब्ता भी नहीं हो रहा, तो इन पैसों को मैंने क्या करना है? नंबर नहीं उसका ना, उसने किसी मोबाइल शॉप से करवा के वो चला गया बंदा जिसके पैसे हैं। जी जमील साहब, क्या कहेंगे? पैसे आ गए इनके पास, राब्ता नहीं हो रहा। अब ये जो इनको इतना पता है कि ये जो मेरे अकाउंट में रकम आई है, तो जब बैलेंस आ गया है वो मैंने नहीं डलवाया था, ना मैंने किसी को कहा कि किसी अजीज़ या भाई दोस्त से। तो इनको अगर ये कंफर्मेशन है कि ये बैलेंस मेरे अपने पैसों से नहीं डलवाया गया, ना मैंने किसी को कहा था, और ये किसी के नंबर, एक आध नंबर के भी फ़र्क से वो असल जगह पे अमाउंट पहुंचने के बजाय दूसरी जगह अमाउंट पहुंच जाती है, तो अगर ऐसा हुआ है तो इसका हुक्म लुक़ते वाला है। यानी लुक़ते का हुक्म ये है कि आप के पास कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जिसके आप मालिक नहीं हैं और उसके मालिक ने आपको इजाज़त भी नहीं दी इस्तेमाल करने की, तो अब आपके कब्ज़े में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो हुक्म यह है इसके मालिक को तलाश किया जाए। तो अगर इसका मालिक आपको मिल सकता है तो इसके मालिक को ये दे दी जाए। तो अगर मालिक नहीं मिल रहा तो अब हुक्म यह है कि ये चीज़ सदका कर दी जाए किसी मुस्तहिक के ज़कात शख्स को। तो अब ये जैसे 1 महीना हो चुका है और ये तलाश बसियार भी कर रहे हैं कि कहाँ से आई, किसने रकम भेजी थी, जिसने भेजी है उस दुकानदार से भी रब्ता हुआ, वो भी उसके पास भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि असल मालिक इसका कौन है, कि किसके अकाउंट में अब इतनी रकम डलवा दी जाए। तो अगर असल मालिक तक रसाई ना हो रही हो तो अब ये उतनी अमाउंट जो इनके अकाउंट में आई है तो उतनी रकम ये किसी मुस्तहिक के ज़कात शरीफ फ़कीर पर सदका कर दें, उस मालिक की तरफ से नियत करके कि इसका सवाब उसके मालिक को पहुँचे। बिलफर्द अगर कभी इसका मालिक आ जाए और उसकी रसाई आप तक हो जाए कि भाई मैं इतनी रकम मैंने फ़लाँ जगह भेजनी थी लेकिन आपके अकाउंट में रकम आ गई है, तो अब आप उसके सामने ये ज़ाहिर करें कि मैंने इतनी रकम फ़लाँ मुस्तहिक के ज़कात पे मैंने सदका कर दी है। तो आपकी तरफ से अगर आप इजाज़त देते हैं तो इसका सवाब आपको मिल जाएगा। अगर वो कहता नहीं मुझे तो मेरी रकम चाहिए, तो फिर आप उसको ये रकम दे दें। अब जो आपने सदका किया था इसका सवाब फिर इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अच्छा, अभी 1 महीना हुआ है, अभी और रखें? ये पैसे कौन से ख़राब हो रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ है? अभी और रखें अपने पास 2, 4, 6 महीने, जब तक वो गालिब गुमान कोई ऐसा होता है। दूसरा ये कि जिस ज़रिए से आई है, कोई भी एप्लीकेशन है जिससे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं या बैंक के अगर हुआ है, तो इनकी जो हेल्प लाइन्स हैं उनके ज़रिए से भी कुछ इसका सुराग मिल पाएगा। अगर बैंक वाला मामला है फिर तो काफ़ी हद तक आसानी होती है कि मालूमात की जा सकती है कि मेरे पास ये रकम आई है, मुझे इसका ज़रिया सोर्स मालूम नहीं है, कहाँ से आई है, किसने भेजी है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ रसाई मुमकिन है असल मालिक की तरफ इंशाल्लाह राब्ता हो सकेगा। जी मज़ीद मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला की जो न्याज है अगर किसी ने ले ली तो क्या उसको पर भी न्याज करना ज़रूरी हो जाएगी और हर साल इस न्याज को बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना सकते? इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। क्या बात है, ये बिल्कुल नया सवाल लाएँ। इस मौजू से मुतल्लिक दीगर तो हम सवाल करते ही हैं, क्या फरमाते हैं? इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईसाल सवाब के लिए जो भी कूंडों की न्याज का जो अहले सुन्नत व जमात में मुसलमानों में रवाज है, तो बिलाशुबा ये ईसाल सवाब ही का एक अंदाज़ है। तो शरन इसमें कोई क़बाहत नहीं है, ईसाल सवाब कर सकते हैं। लेकिन ईसाल सवाब के हवाले से इस तरह की कोई हदबंदी के इनकी न्याज के लिए हमने खाने पीने में ये चीज़ों का अहतमाम किया है, लिहाजा अब न्याज की जो भी शख्स चीज़ खाएगा उस पे लाजिम है कि वो भी अपने घर पर अपनी न्याज करेगा। तो शरअन ऐसा कोई हुक्म नहीं है। जिसने न्याज खा ली उसके लिए भी जायज़ है कि अपने घर में भी फातिहा ख़ानी और न्याज का अहतमाम करे, और उसके लिए ये भी जायज़ है कि वो अहतमाम नहीं कर पा रहा तो वो कोई गुनाहगार भी नहीं होगा। तो न्याज का खाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर किसी ने न्याज खा ली तो अब उसके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि वो भी अपने घर में न्याज का अहतमाम करे। दूसरी बात ये है कि अगर पिछले साल आपने न्याज के लिए 5,000 रुपये का अहतमाम किया था, उसने न्याज की थी, तो अब ये लाजिम नहीं है कि अब 5,500 या 6,000 रुपये की न्याज होनी चाहिए या डबल 10,000 रुपये की न्याज होनी चाहिए।
یا پہلے آپ نے کونڈے کی ٹکیا آپ نے مثال کے طور پہ 100 بنائی تھی، اب آپ پہ لازم ہے کہ 125 بنائیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھلے 50 ٹکیا بنائیں، بھلے 25 ٹکیا بنائیں، بھلے 15 ٹکیا بنائیں، ایصال ثواب ہے. زیادہ بنائیں کم بنائیں، حسب استطاعت حسب توفیق اپنے اپنے حال کے مطابق آدمی نیاز فاتحہ کا اہتمام کر سکتا ہے. شرعی اعتبار سے کوئی ایسی حد بندی یہاں پر نہیں ہے. آپ نیاز کھائیں، نیاز کا اپنے گھر میں بھی اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جتنا زیادہ دیا ہے اتنا زیادہ ایصال ثواب میں اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال تھا، حلق کہاں سے آغاز ہوا اور کیسے حلق کروانا؟ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ مجھ سے اپنے مناسک سیکھو. یعنی جو حج میں عمرے میں جو کام کیے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ حضور کے انداز کو دیکھیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں کیا کیا کام حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے، مناسک حج ادا کرتے ہوئے کیے ہیں، ان کو بغور دیکھیں اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا ہے. اور پھر جو چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھی ہے آگے بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچاتے رہیں. تو اب یہ جو حج کا طریقہ ہے تفصیل کے مطابق یا عمرے کا طریقہ ہے تفصیل کے مطابق، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھے ہیں. تو اب یہ جو حلق کرنے کا عمل ہے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج سے فارغ ہوتے ہوئے، حج کے احرام سے باہر آتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلق فرمایا. یعنی آپ نے اپنی جو زلفیں تھیں ان زلفوں کو اپنے سر سے اتروایا، سر منڈوایا. اور دائیں جانب سے حلق کی ابتدا کرنا یہ بہتر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان بالوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم بھی کروایا. تو یہ حلق کا آغاز اس امت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سیکھا ہے. اور پھر اس طرح یہ تا قیام قیامت جو بھی حج کرنے والے ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں یہ اگر حلق کرتے ہیں تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید میرا نام امیر حمزہ اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی عام شخص کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیے. عام شخص کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہ جو بھائی تھے میں نے سمجھا عامر حمزہ یا عامر احمد کوئی سر امیر حمزہ لکھا ہوا تھا، تو اس پہ بھی آپ رہنمائی فرمائیں. رحمت اللہ تعالی علیہ کسی بھی شخصیت کے نام کے ساتھ جب بولنے میں آتا ہے یا لکھنے میں آتا ہے تو عمومی طور پہ ہمارے مسلمانوں میں یہ بات عام ہے عرف مسلمین میں کہ اولیاء کرام، نیک صالحین جو اس امت میں ہستیاں ہیں تو جن کے بارے میں مسلمانوں کا حسن گمان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو ان کے لیے عرف مسلمین میں مسلمانوں کے عام رواج میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا علیہ الرحمہ اس طرح کے کلمات دعائیہ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. عام مسلمان کے لیے عمومی طور پہ یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مرحوم، مرحوم عبد الغفار صاحب، مرحوم محمد کامران صاحب. جو بھی مرحوم کا لفظ آتا ہے اس کا معنی بھی وہی ہے کہ اللہ کی ان پہ رحمت ہو، مرحوم جن پر رحمت کی جائے. تو مرحوم کا لفظ بھی کسی کے نام کے ساتھ استعمال کرنا یہ ایک قسم کی دعا ہوتی ہے، دعائے رحمت ہے، دعائے رحمت ہے. تو عام مسلمانوں کے لیے اس کے نام کے ساتھ لکھنے میں یا بولنے میں مرحوم کا لفظ آتا ہے، اور اولیاء کرام صالحین ان کے وصال ہونے کے بعد ان کے ناموں کا جب بھی تذکرہ کتابوں میں یا زبان سے کیا جا رہا ہوتا ہے تو رحمت اللہ علیہ یا علیہ الرحمہ اس طرح کے کلمات مسلمانوں میں رائج ہیں. تو اب اس کو عام عوام کے لیے استعمال کریں گے تو مسلمانوں کو تھوڑا سا وہ لوگ ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں، کیا یہ ولی تھے؟ ہاں بالکل، ایک اولیاء کرام کے ایک اس نشانی. لیے ایک عام آدمی کے لیے جب آپ یعنی مثال کے طور میں گلی محلے کے ایک عام سا آدمی تھا، وہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، اب اس کا جب بھی تذکرہ آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو لوگوں کو ایک تشویش پیدا ہوگی، یار یہ کوئی کتب تھے، ابدال تھے، کون ہے؟ کون تھے یہ
یہ اتنی پوشیدہ تھے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو ان کو عام آدمی سمجھتے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، کیا وہ ولی تھے؟ تو ایک بلا وجہ کا ایک مسلمانوں میں تشویش کا دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ تو ہیں دونوں میں دعا، رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ان پہ رحمت ہو، اور مرحوم کا معنی بھی یہ ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت اترے، رحمت ہو۔ لیکن ان الفاظوں کے استعمال میں فرق ہے، تو جو استعمال مسلمانوں میں چل رہا ہے اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان لفظوں کا استعمال جہاں ہوتا ہے وہیں کیا جائے، جہاں نہیں ہوتا وہاں اس کو رائج نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا نام جیسے یہ چلے ضمن آیا ہے، ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، تو اب جب نام کوئی رکھنا ہے، ان کا نام تو حمزہ تھا، جو نام ہے وہ نام مبارک حمزہ تھا، پھر ہم سید الشہداء یا دیگر کوئی لقب ہوتے ہیں وہ ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اسی کو ہی اٹھائے اور خود اپنا نام رکھ لے، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ امیر حمزہ ہمارے مسلمانوں میں ایک رائج بھی ہے یہ نام، تو امیر حمزہ لکھنے کہلانے یا بچوں کے نام امیر حمزہ یا امیر نام رکھ دیا یا صرف حمزہ رکھ دیا یا امیر حمزہ دونوں کے ساتھ ملا کر نام رکھ دیا، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں میں بھی دیکھا گیا کہ ایک عام آدمی جس کا نام امیر حمزہ ہے تو اس کے نام کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو بعض لوگ راء و ضاد بھی لکھ دیتے ہیں، امیر حمزہ۔ اب بندہ کسی کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، کسی کا بھی ہو، لیکن چونکہ نام سید الشہداء کی مناسبت سے رکھا تو اب وہ شخص معین جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کتاب میں یا کسی موقع پہ تو وہ راء ضاد بھی لوگ لکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اولاً تو رضی اللہ عنہ کو اس طرح مخفف کر کے لکھنا یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کا لفظ نہیں لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور نام پورا ہی نام جیسے ان کا جو اصل نام ہے وہ رکھ لیا جائے، اور بعض لوگ تو تعظیماً اور غلام حمزہ رکھتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے اگر اس طرح جیسے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، جو بھی ظاہر بات ہے ایک عام آدمی ہے، ایک عام مسلمان ہے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اہل بیت اطہار کا غلام ہے، ماشاءاللہ، بلکہ ایک قبول فرما لے تو قسمت۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے جو القابات ہیں ان پہ نہ رکھے جائیں۔ مجھے جمیل صاحب کسی نے کہا کہ ہم اپنے بچے کا نام غوث اعظم رکھ سکتے ہیں، کہ باقاعدہ پوچھا ہی نہیں، میں خود حیران ہوا کہ بولے وہ آپ لوگ ہی تو کہتے ہیں مطلب اولیاء کے نام پہ تو انہی کے نام پہ، تو میں نے ان کو بتایا بھی غوث پاک غوث اعظم یہ ان کا نام تو نہیں تھا، ان کا نام تو عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی، تو آپ عبد القادر رکھ لیجئے، عبد القادر آپ رکھیں نام، یہ تو ان کے لقب تھے، اور نہ انہوں نے اپنی زندگی میں خود اپنے لیے القابات لگائے، جو لوگوں میں معروف ہوئے تو لوگ لگاتے تھے اور ان کو اسی نام سے یاد کرتے تھے۔ تو القابات کی پہچان یہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ کئیوں کے ایسے نام ہوں گے کہ جو القابات ان کے معروف ہوئے لوگ اس کو اٹھا کر نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لقب کسی بہت بڑے عظیم کام کے بعد عام طور پر ملتے ہیں اور وہ ظاہر ہوتے ہیں ان کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ القابات پہلے سے ہی ان کے وہ ہوں۔ یہ ہمارا دور ہے، کام کچھ نہ کیا ہو القابات بہت زیادہ ان کے لگا دیتے ہیں جس کو جو دل میں آئے، لیکن پہلے کے انداز اسلاف کے یہ نہیں تھے، پہلے کام پھر لقب، پھر ان کا لقب ظاہر ہوتا تھا۔ تو اس لیے نام بھی آپ جب رکھیں تو القابات وہ پوچھ لیں کسی سے کہ بھئی اس لقب پر ہم نام رکھ سکتے ہیں یا ہم کیا کریں، تو اس کی رہنمائی لی جائے، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے اس طرح کے نام رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔